This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا رلا تو مجھے بس غم مصطفیٰ میں نہ دنیا کے غم میں رولا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جنہوں نے کہا مجھ سے تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا ہے کعبے پہ نظر عبید رضا کی ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ایک بار پھر میرا رمضان کریم رونق افطار کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا انتہائی پرسوز اور انتہائی دل گداز آغاز علامہ صاحب کی جانب سے. علامہ صاحب ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ نے آج کے اس پروگرام کو انتہائی اطمینان اور اہتمام کے ساتھ آغاز کیا ہے. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آج کی اس ٹرانسمیشن میں. اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے. یقینی طور پر ہم سب کی کوششیں ہیں اور خصوصاً ویمن نیوز کی یہ رونق افطار ٹرانسمیشن ہر پروگرام میں ہمارے نئے مہمانوں کو آپ سب کے لیے مدعو کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ اس رمضان میں اور نہ صرف رمضان میں ایز این مسلم ہماری پرفارمنس کیا ہونی چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں. اور اسی پر ہم بات بھی کرتے ہیں مختلف موضوعات پر. تو آج بھی ہمارے درمیان کچھ ایسے ہی مہمانان گرامی موجود ہیں. سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم ہیں, ماسٹر اسکولنگ سسٹم کے CEO ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہیپی سٹی اسکول کے آپ روح رواں ہیں. محترم جناب یاسین ملک صاحب, السلام علیکم. یاسین بھائی بہت شکریہ یاسین صاحب آپ کا, جزاک اللہ خیر کہ آپ تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام کو رونق بخشی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کو انوائٹ کرنے کے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بڑی آج کی تقریب کی اور آج کے اس پروگرام کی میں کہوں گا یقینی طور پہ مہمان خصوصی ہیں. کیوں کہا میں نے نہیں مہمان خصوصی مہمان خاص کہ ہمارے لیے مہمان اگر ہمارے ملک سے باہر سے تشریف لائے ہوں تو یہ ہمارے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہوتی ہے. لیکن ان کی ایک اور خاص بات جو میں خاص طور پہ بتانا چاہوں گا کہ آپ امریکہ سے تشریف لائی ہیں اور سن 2013 سے پاکستان میں مقیم ہیں. آن اینڈ آف ان کا رہتا ہے آنا جانا, لیکن الحمدللہ انہوں نے پاکستان آنے سے قبل 2012 میں ہی اسلام قبول کیا. اسلام سے پہلے ان کا نام پیٹریشیا تھا, اب وہ عائشہ کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہیں. ہیپی ہارٹس ہیلپنگ ہینڈس کی ایک NGO ہے جو انسانی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے, اس کی روح رواں ہیں. اور لینگویج ماسٹر یہ ان کا شعبہ ہے, خاص طور پہ انگلش لینگویج کے شعبے میں وہ پاکستان میں خصوصاً انٹیریئر سندھ میں کام کرتی ہیں. ویلکم پیٹریشیا, ویلکم عائشہ. Thank you very much. My pleasure to be here. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ حسب معمول حسب دستور علامہ صاحب موجود ہیں جو ہر پروگرام کا انتہائی پرسوز آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بانی کنز العلوم اسلامک آن لائن نیٹ ورک کے آپ روح رواں ہیں. اور ہمارے ساتھ آج یقینی طور پہ قانونی مشاورت, قانونی مشیر, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی مسئلے کا نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ قانونی اعتبار سے بھی جواب دیا جائے. تو سینئر لائر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محمد ذیشان رفیق صاحب موجود ہیں. ذیشان بھائی بہت شکریہ آپ کا, اور آپ بھی میمن لائرز فورم کے ایکٹیو ممبرز میں سے ایک ہیں. آغاز کرتے ہیں یاسین صاحب آپ سے. یاسین ملک, ماسٹر اسکولنگ سسٹم سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہیپی سٹی اسکولنگ سسٹم اور ماسٹر اسکولنگ سسٹم, میں لینگویج ماسٹر کی بات جب ان سے شروع کروں گا تو یقینی طور پہ میں آپ سے بھی کروں گا کہ آپ کم و بیش 2013 سے ساتھ کام کر رہے ہیں میڈم عائشہ اور آپ. پہلے تو یہ بتائیے کہ کس طرح سے یہ اس جرنی کا آغاز ہوا پاکستان میں میم کے ساتھ. میم کے ساتھ میری جو پہلی ملاقات ہوئی وہ ہوئی تھی 2014 میں. ٹھیک ہے, 2014 میں میم سے ملاقات ہوئی تو ان سے مشاورت ہوئی. یہ میڈیکل فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہتی تھی پاکستان کے اندر. تو پھر ان سے کافی ڈسکشن کے بعد میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ میڈیکل اور ایجوکیشن کی زیادہ نیڈ ہے یہاں پر جو ہے نا, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تعلیم کا بڑا جو ہے نا تعلیم کا معیار بہت لو ہے یہاں. بالکل ایسا ہی. اچھا, میرا جو کام ہے کیونکہ میرا خود جو ہے وہ MPhil ہے ایجوکیشن کے اندر CBM یونیورسٹی سے. تو میں نے انٹیریئر کے اندر بھی پڑھایا اور کراچی میں بھی پڑھایا. کیا بات ہے. تو دونوں ایریاز کا مجھے بخوبی واقف ہوں میں کہ وہاں کے تعلیمی معیار میں اور کراچی کے تعلیمی معیار میں کہ کن چیزوں کا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. کراچی کے بچے جو ہے ان کو کن چیزوں میں پریشانی ہوتی ہے, انٹیریئر کے بچے کے اندر جو ہے ٹیلنٹ تو بہت ہے مگر وہاں پر ریسورسز نہیں ہیں. صحیح. ابھی جیسے کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا, کووڈ کے دوران جو ہے وہ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ آن لائن ایجوکیشن, مگر انٹیریئر میں جہاں پر انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا تو وہ بچے انہیں جو ہے وہ کس طریقے وہ کیا کرے, وہاں پر جو ہے نا فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. یہاں پر حالانکہ کراچی ایک ڈیولپ سٹی ہے یہاں پر, مگر یہاں پر بھی انٹرنیٹ کی پرابلمز ہوتی ہیں. اچھا, یہ تو لاجسٹکس پرابلمز ہوگی. کچھ پرابلمز سسٹم کی بھی ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک
این جی او اگر کام کرنا چاہے انٹیریئر سندھ کے اندر، اور خاص طور پہ کسی بھی انٹیریئر میں کسی خاص صوبے کے نام نہ لوں، کسی بھی صوبے کے انٹیریئر رورل ایریاز میں، ریموٹ ایریاز میں کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ لاجسٹکس کا پرابلم، سراؤنڈنگس کے پرابلمز جو ہے نا، کیا وہ بھی فیس کرنے پڑتے ہیں؟ ہاں بالکل. میں 2012 سے سندھ کے مختلف شہروں کے اندر سمر پیکیجز لانچ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جون جولائی کی جو 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر میں ایک کام یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ کراچی سے ہم ٹیچرس ہائر کرتے ہیں اور انٹیریئر سندھ کے اندر وہ جا کر 2 مہینے کے اندر انگلش لینگویج کے، کمپیوٹر کے ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں بچوں کو. جو بچے، کیونکہ بچے کراچی تو نہیں آ سکتا ہر بچہ انٹیریئر سے، تو کراچی کے اندر ان کو کوالٹی ایجوکیشن مل سکتی ہے مگر وہ تو انٹیریئر میں ہے. تو ہم کراچی سے ٹیچر جو کوالیفائڈ ٹیچر ہوتے ہیں کراچی سے ان کو ہائر کرتے ہیں 2 منتھس کے لیے، کیونکہ یہاں پر ان کی آف ہوتی ہے تو 2 منتھس کے لیے ان کو وہاں پر اچھا پیکیج ان کو دیا جاتا ہے. تو یہاں سے ہم ان کو لے کر جاتے ہیں. تو وہاں پر جو مین جو ہمیں پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کراچی کا ٹیچر جب وہاں جانے کے لیے ہر ٹیچر تیار نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. کیونکہ ایک یہاں پر جو ہے نا ایک امیج کریٹ کی ہوئی ہے کہ انٹیریئر کے اندر تو وڈیرا شاہی سسٹم ہے، وہاں پر جائیں گے تو شاید وہاں سے آپ واپسی نہیں آ پائیں گے. جیسے کراچی کے بارے میں جو انٹیریئر والوں کا ایک امیج کریٹ ہوا ہوا ہے کہ کراچی جائیں گے تو یہاں بڑے مسائل ہیں. ایسا کچھ نہیں. ہاں، جبکہ ریئلٹی میں ایسا نہیں ہے. ریئلٹی میں نہیں، انٹیریئر میں تو وہ ساری چیزوں کو اسٹارٹنگ میں اب تو ماحول کافی بہتر ہو گیا ہے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا انٹیریئر کے اندر بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. مگر اس سے پہلے ہی پریشانیاں تھی، جو یہ باتیں کہی جاتی ہے نا اس میں صداقت ہے. پہلے ہی پریشانی تھی مگر اب یہ پریشانیاں کم ہو گئی ہیں، کم ہوتی چلی گئی ہاں، ہیں. کم ہو گئی ہیں. وی ہوپ سو کہ آگے آنے والے دنوں میں اور بہتر ہو جائے. ہاں بالکل بالکل، یہی امید ہے کہ آج. ہاں میں چاہوں گا کہ کچھ میں میم سے بات کروں. میم عائشہ، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ اگین. You graced our show. First of all, how you feeling the hot weather in the Karachi? Well, it's hot here, but I lived in the interior Sindh for 1 year in a village near Sucker when I opened a school there, so it's really hot there. You get used to it. One of the most hottest city in the country, in the Sindh, yes. Yeah, near Larkana, so really hot there. So, but it means you will used to it. Yeah, I mean, you get used to whatever you have to withstand. It's doable. Ma'am Aisha, I want to ask you, first of all, how was the journey in Pakistan? Why you choose the Pakistan for these kind of the work? You are dealing with Happy Hearts, Happy Hands. I want to ask you what they NGO they're doing for us. Okay. Well, I reverted to Islam back in 2011 when I was in the U.S. So I decided at that time, in 2013, my mother died and she left me a little money. So I decided that I should follow my heart, follow my desires and my dream. And so I decided that I wanted to really embrace Islam in an Islamic nation. Great. So initially I thought about Indonesia, but then I met some friends in Pakistan, so I came to Pakistan. In 2013? In 2013 I came initially, and I went home. I stayed 3 months on the visa. I went home. I stayed 6 weeks. I was missing Pakistan, so I came back. I stayed another 3 months. Then I went back, and I came back again. So I decided to stay here. And I got involved with people that led me into education. I met Yasin Malik, my business partner and friend, in 2014. So I ventured into the education area because I feel there are 2 fundamental rights for every human being. One, I was a pediatric neurosurgical nurse in the United States. So I think that healthcare is an important thing for everyone. We have to have access to good healthcare. Second thing is, a fundamental right should be that everyone that wants an education should have access to an education. Because living in a village, I had children that basically had no shoes. They came to school in rags, but they wanted to learn, and they were like little sponges. They absorbed knowledge. Great. So I felt that I could do more here than I could do. There are many people in the U.S. funding things and doing projects, but here Pakistan really needs help. So it's my second home. Actually, my first, I guess, and my second. So I love the place, and the people are good. I want to ask about your NGO, Happy Hearts, Happy Hearts, Hands. Helping Hands. Hands. How do you find that?
I fund I actually, with my business partner, we have an institute in Gulshan Iqbal, and we do visa consultancy work and teach English language courses. And the income that's derived from that, we put back into the projects that we like to have mostly in the interior Sindh. It's not to say that we wouldn't consider going anywhere in Pakistan, but we're here in Sindh, so we focus on Sindh. And especially the rural areas are really needy. So we take the funds and put them back into free or low-cost schools for education for the children. So that's how I fund my projects. It means your projects will be self-sustained project Yes. because of your Because of the visa income is consultancy derived. company. Yeah. Right, exactly. Yeah, we are Great. not taking donation from anywhere. We are just helping our projects by ourselves, by earning our own ग्रेट, money. ये बहुत अच्छी बात है. और आपने सुना कि कोशिश पूरी की पूरी इस पूरे सिस्टम में जो यासिन मलिक साहब और मैडम आयशा कर रही हैं कि अपने आप को सेल्फ सस्टेन्ड, यानी कि इन्होंने किसी भी एनजीओ को चलाने के लिए कोई चंदे की अपील नहीं की, कुछ कहीं गए नहीं. कोशिश ये कि किस तरह से हमें अपने ही अखराजात को कैसे पूरा करना है. तो उसके लिए इन्होंने मिल के इन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है वीज़ा कंसल्टेंसी का, जिससे वो जो भी आमदनी कमाते हैं उसको फिर हम अपने ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करते हैं. और यकीनी तौर पर पूरी इनकी कोशिश होती है कि कहीं भी इनको जाने की जरूरत ना पड़े. अब तक कहीं जरूरत पड़ी ऐसा कोई ऐसा डोनर इंटरनेशनल या लोकल डोनर कहीं जरूरत नहीं, पड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कहीं ऐसी ज़रूरत हमें नहीं महसूस हुई. अल्हम्दुलिल्लाह हम जो काम कर रहे हैं वीज़ा सर्विसेज के हवाले से, वहाँ से हमें इतना फ़ंड जनरेट हो जाता है कि क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ 5 सिटीज़ के अंदर हम ये काम कर रहे हैं. जी. सही उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे के लिए इसको बढ़ाएंगे. सही मैडम से इस चीज़ पे डिस्कशन हुई है कई बार कि ये है कि अगर हम अगर बाहर से अगर हम फंड लेंगे तो फिर हम इसको पूरे पहले सिंध के अंदर, फिर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएंगे. ग्रेट. सही अभी हमारा वो एक नया इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम सिंध में रहते हैं. यहाँ पर गवर्नमेंट कहती तो ये ज़रूर है कि सिंधी ज़बान को प्रमोट करें, डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर ये चीज़ें हैं. जी. एक बार क्योंकि हमारा स्कूल है मास्टर स्कूल, उसके लिए जब सिलेबस की बात हुई कि सिंधी लैंग्वेज का सिलेबस हो, मैंने पूरी मार्केट सर्च की. पूरी मार्केट में किसी एक पब्लिशर की भी सिंधी की बुक्स मौजूद नहीं है. मोंटेसरी सिस्टम की बुक्स ही मौजूद नहीं है. जब एक चीज़ की आपके पास बुक्स मौजूद नहीं है तो अवेल ही नहीं है, तो उसको आप कैसे प्रमोट करेंगे? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह में एजाज़ हासिल है कि सिंधी ज़ुबान का पहला जो मोंटेसरी सिस्टम है उस पे हम लोग 80-90% हम काम कर चुके हैं. और इंशाल्लाह उसको अगले 10 से 15 दिन में, महीने के अंदर इंशाल्लाह उसको फाइनल शेप में ले आएंगे. सिंध का पहली मोंटेसरी सिस्टम होगा सिंधी ज़बान का, जो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये है करने का काम, यानी कि जिस शहर में, जिस सूबे में या जिस ज़बान में आप काम करना चाहते हैं, वहाँ पे ग्रास रूट पे आपको जाना होगा. और इसी की कोशिश उन्होंने की है कि जब मोंटेसरी की आज अगर देखें, इंग्लिश मीडियम में देखें, आप उर्दू मीडियम में देखें तो बेशुमार किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन सिंधी मीडियम में उस नौयत की या उस लेवल की किताबें मौजूद नहीं, जिसकी उन्होंने कोशिश की है यासिन मलिक साहब और मैम आयशा ने, कि अब आने वाले दिनों में इसी अंदाज की बुक्स जो है ना वो हमें मार्केट में मिलेंगी. वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, तो यकीनी तौर पर रौनक इफ्तार में वक्फे का वक्त है. वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. वेलकम बैक और एक बार फिर खुश आमदीद रौनक इफ्तार की खुसूसी ट्रांसमिशन में. और यकीनी तौर पर हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारी कोशिश होती है कि हम हमारे उलमाए कराम और हमारे कानूनी माहिरीन से कुछ बात करें. तो अल्लामा साहब, आज का जो मौजू है यकीनी तौर पर बड़ा ही दिलचस्प है, आपने उसका आगाज़ भी किया है. जी हाँ. तौबा से मैं चाहूँगा कि इस्लाम में तौबा की अहमियत, और क्या जिस तौबा की मैं और आप
روزانہ کی مشقت دیکھتے ہیں کہ توبہ تو کر لی لیکن اگلے دن ہمارے اطوار ہماری حرکات و سکنات بالکل وہی ہوتی ہیں جو اس سے پچھلے دن ہوا کرتی تھیں اس توبہ سے قبل. تو کیا توبہ اس چیز کا نام ہے؟ میں چاہوں گا کہ آج بریفلی آپ بتائیے کہ توبہ کے اصل معنی کیا ہے اور یہ کیوں اب تک ہم اس توبہ سے آشنا نہیں ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبۃ النصوحات کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو اللہ تعالی قبول فرمائے. اور ساتھ ہی بڑی ایک دلچسپ بات کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ توبہ ہے کیا. توبہ جو ہے نا بیسکلی وہ ہے ندامت. اس کی اگر تعریف پڑھی جائے نا تو اس کی تعریف ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ سچی نیت اور حسن نیت کے ساتھ بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. اس کو توبہ کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ یوں کر کے بندہ توبہ کر رہا ہو یا یوں کر کے توبہ کر رہا ہو. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق کے دل کے ساتھ رجوع کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کامل کرے. یہ نہیں کہ توبہ کی اور کوئی ایسا عمل کیا جو لوگوں میں معروف ہو گیا یا لوگوں میں ایسا وہ بدنام ہو گیا اور اب لوگوں میں بیٹھ کر کے وہ توبہ کر رہا ہے اور پھر آئندہ نہ کرنے کا بھی ارادہ اس کے دل میں ہے. یعنی مثال کے طور پر چوری کی, اب پکڑا گیا تو توبہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی میری جان چھوٹے گی نا تو پھر اگلے دن سے میرا یہی کام ہے. تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ بندہ چاہے حقوق اللہ میں خیانت کرے یا حقوق العباد میں کسی بھی معاملے میں خیانت کرے اور پھر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور آخرت میں جواب دینے پر یقین کامل ہو کہ یقین تو ہے. دیکھیں آخرت پر یقین ہونا یہ ایمان میں سے ہے, لیکن جب یہ یقین اکمل ہو جائے نا, کامل ہو جائے, تب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر حضور علیہ السلام نے یعنی توبہ کرنے والا اگر صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہونا تو معاف فرما دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں سناؤں گا, یقین جانے ایمان تازہ ہو جائے گا. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع تو کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن توبہ پر بندہ پھر استقامت بھی کرے. یعنی یوں نہ ہو کہ نماز پڑھنے کا ارادہ ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اگر کوئی نماز قضا ہو گئی اس پر نادم ہوا اور اگلے دن پھر وہی عمل ہے کہ نماز چھوڑ رہا ہے, اگلے دن وہی عمل ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ نہ ہو, پلٹ جانا ہے, اس کے بعد پھر اس طرف نہیں جانا. بالکل. پھر حتی الامکان کوشش کرنے کی بشر اگر غلطی ہو جائے, دیکھیں یہ یاد رکھیے گا, گناہ ہونا یہ بری بات ہے, لیکن گناہ پر ڈٹ جانا اور توبہ نہ کرنا کہ اب تو مجھ سے گناہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے, میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کی طرف آ جاتا ہوں, توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کی طرف, یہ نہیں, بلکہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے, پھر ایسے اعمال کو اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے ان اعمال کی طرف, ان برائی کی طرف بندہ نہ آ سکے. ایسی صحبت اختیار کرے, ایسا مطالعہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, تاکہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے رچ بس جائے. پھر توبہ کے حوالے سے حدیث پاک آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے, اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش میری بھی توبہ ہو جائے, میرا رب مجھے معاف فرما دے. تو اس نے ایک عالم سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں اور کیا میری توبہ رب تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ تو اس شخص نے کہا تم نے 99 قتل کیے ہیں, کوئی یہ عام بات نہیں ہے, تمہاری توبہ تو نہیں ہو سکتی. اس کو غصہ آیا, پھر اس نے قتل کر دیا, سو ہو گئے. اب کچھ عرصہ گزرا, پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید رب تعالیٰ قادر مطلق ہے, کرم فرمانے والا ہے, فضل فرمانے والا ہے, نقطۂ نواز ہے, کرم فرمائے گا. تو اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی نیت سے ایک عالم صاحب سے رجوع کیا, اور رجوع کرنے کے بعد کہا کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں, کیا رب تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں, اگر تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا پختہ ارادہ ہے تو رب تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا. ایک کام کرو, فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ, وہاں اللہ کے کچھ بندے اللہ کی ریاضت و عبادت میں مشغول ہیں, اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں, ان کی صحبت اختیار کرو, رب تعالیٰ کرم فرمائے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا. اب وہ اس اپنی جگہ سے, اپنے علاقے سے چلتا ہے, اس بستی میں جانے کے لیے حکم الہی آ جاتا ہے اور فرشتے جو ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہاں اب 2 فرشتوں میں جو ہے نا مکالمہ ہو رہا ہے, یعنی
ایک فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف کہ میں اس بندے کی روح کو جہنم کی طرف لے جاؤں, اور ایک کہہ رہا ہے کہ میں جنت کی طرف لے جاؤں. اب دونوں میں مکالمہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہاں آرڈر آتا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ اپنی بستی کے قریب ہے تو اسے جہنم والے لے جائے, اور جو اس نے نیت کی تھی اگر اس بستی کے قریب ہے جس جگہ وہ پہنچنے والا تھا تو پھر اس بندے کو جنت والے لے جائیں, جنت اس کی روح جنت میں لے جایا جائے. اب چلا تو وہ بیسکلی ابھی تھا, لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا کیونکہ اس کی نیت میں حسن تھا, توبہ کا سچا ارادہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اے زمین میرے اس بندے کو ان نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دے تاکہ اسے جنت میں عطا کروں. تو پتہ ہی چلا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو رب تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر بھی ہے, اور ایسا اجلا فرما دیتا ہے کہ جیسے اس کی ماں سے آج ہی پیدا ہوا. اور اس میں ایک اور میں اضافہ کر دوں کہ اللہ پاک آپ کے قدموں میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ بے شک یقین جانے توبہ. آپ دیکھیں اس واقعے سے یہی ہے ناظرین کہ آپ نے تو صرف ایک قدم اٹھایا تھا, لیکن اگر آپ نے وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا ہے تو اللہ پاک اس قدموں میں برکت ڈال دیتے ہیں, اور پھر آپ کے یہ قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں اور آپ گن نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب بندہ رب تعالیٰ کو پکارتا ہے نا یا اللہ ایک مرتبہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت کے مطابق 10 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 20 مرتبہ فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لینے والا بندہ اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے بندہ تو رب تعالیٰ اسے یہ نہیں فرماتا کہ تو نے تو چونکہ اتنے گناہ کیے ہیں اب میری بارگاہ میں آنے کے بھی تو قابل نہیں ہے, بلکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب بندہ عجز کے ساتھ انکساری کے ساتھ جھکتے ہوئے رب تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے. صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ اسے ان برے لوگوں سے اٹھا کر کے نیکوں میں شامل فرما کر اپنا مقبول بندہ بنا دیتا ہے. بہت خوب, بہت خوب, سبحان اللہ. ذیشان بھائی آپ سے بات کروں گا. محمد ذیشان رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لائر ہیں بائی پروفیشن اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں. ذیشان صاحب توبہ کی بات ہو رہی ہے, اپنے گناہوں سے اپنے جرائم سے معافی کی بات ہو رہی ہے. کیا ہمارے قانون میں ایز این قانون کے طالب علم کے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے قانون میں بھی معافی کا کوئی عنصر ہوتا ہے, یا آپ نے جو جرم کیا ہے خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کی سزا ہے اور اس سزا کے بعد ہی آپ کی اس سے جان خلاصی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں, یا اس درمیان میں معافی ایک معافی تو وہ ہوتی ہے کہ جو اپوننٹ ہے وہ معاف کر دیتے ہیں, سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے مختلف جرائم میں ایسا ہم نے محسوس کیا, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آؤٹ آف دی کورٹ جو ہے وہ ایسی کو ڈیل ہو جائے. ویسے کوئی لاز کوئی کلوزز ایسے ہیں کہ اس میں جج کسی بھی وجہ سے اس پہ اپنی رائے دے سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ, اور باقاعدہ اس میں ایویڈنسز ہوتے ہیں. ایویڈنسز کے بعد پہ یہ ججمنٹ آتی ہے یا دیکھا جاتا ہے, کیونکہ دونوں مطلب پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ دونوں سامنے ہوتے ہیں. بالکل. اور دونوں کے ایڈوکیٹس یہ ہوتے ہیں کہ جس نے اگر جرم کیا ہے اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے قانون میں انفارچونیٹلی معافی کا مطلب پہلے یہ ہے کہ پنشمنٹ مل جائے. ہاں آؤٹ, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آؤٹ آف دا کورٹ اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو بالکل مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی معافی کر دیں یا ایک دوسرے کو معاف کر دیں, آؤٹ آف دا سیٹلمنٹ, آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. ایک میں نے چھوٹے چھوٹے جرائم کی بات کر رہا ہوں, ٹریفک کے جرم کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک صاحب نے بغیر لائسنس کی گاڑی چلائی اور وہ پکڑے گئے, سگنل توڑا پکڑے گئے, کہیں اوور اسپیڈنگ ہوگی تو پکڑے گئے. میں انٹرنیشنلی امریکہ کی کچھ جو ہے وہ کورٹس کی خاص طور پہ ایک جج جو ہے وہ بہت مشہور ہے, مجھے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا, وہ ایسی چھوٹے چھوٹے کورس پہ بلاتے ہیں, پھر ان سے پوچھتے ہیں, پھر ان سے مکالمہ ہوتا ہے کیوں ہوا ایسا, تو کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بچی کو اسکول لینے جانا تھا اس لیے تھوڑی سی لیٹ ہو گیا. ریزن ہوتا ہے تو ریزن یہ چھوٹی چھوٹی جرائم کی بات کر, قتل کی بات نہیں ہو رہی, کوئی چوری ڈکیتی کی بات نہیں ہو رہی, یہاں بات ہو رہی ہے کہ
कुछ ऐसा जुर्म जो सरजद हो जाता है, लेकिन वो जुर्म है, ठीक है छोटे-छोटे ना? हाँ, तो minor वो होते हैं। ऐसे में भी क्या कोई सजा ही, पनिशमेंट या कोई जुर्माना ही जरूरी है, या जज की सवाबदीद होती है कि वो ऐसे छोटे जुराइम में जो छोटे मजिस्ट्रेट होते हैं वो उनको माफ कर सकते हैं? इट डिपेंड्स के जजमेंट, अगर जो जज बैठे हुए अगर वो समझते हैं कि छोटे मोटे अगर इस तरह के हैं कि किसी को हार्मफुल नहीं है, जी जी बिल्कुल, या किसी के लिए इतना मतलब ये नहीं है कि यार काफ़ी मतलब उसके लिए परेशानी हो या डैमेजेस या रिलीफ वगैरह मिलना है उसको, तो मे भी पॉसिबल कि यार जज उनको एक दफ़ा वार्न करके दे देते हैं कि आप चले ठीक है ये आपसे हो गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप इसको मतलब ख्याल रखें और इस तरीके से जुर्म ना करें, ताकि आपको तो छोटी मोटी मतलब ये कि मतलब कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है आप चले जाएं और ये मसले मतलब लिखवा लेते हैं अंडरटेकिंग एज अंडरटेकिंग कि आप नेक्स्ट टाइम आप ना करें, ताकि लोगों के दिल में ये खौफ हो कि मैंने लिख दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको ना करूं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका में ऐसे जजमेंट वगैरह ऐसी होती हैं कि बिल्कुल वहाँ पर ये होता है कि समझाया जाता है एथिकली भी और ह्यूमन बीइंग भी कि हाँ कोई ना कोई परेशानी होती है तो जिसकी वजह से बंदा कहीं गलती कर जाता है, तो हमारे कानून में भी है, लेकिन यही है कि जज के ऊपर होता है कि जज काफ़ी वो दे देते हैं, लीनियंसी दे देते हैं कि ठीक है नेक्स्ट टाइम ना करें, लेकिन कोई बड़ा डैमेज है और कोई बड़ा रिलीफ लेने आ रहे हैं या जो सामने वाली पार्टी है तो उसमें आपका एक पर्सनल तजुर्बा मुल्क से बाहर रहने का भी रहा है और ऑस्ट्रेलिया में भी आपने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे हैं, और नो डाउट इसके बाद फिर आपने आके यहाँ से LLB किया और फिर इसके बाद एडवोकेसी के शोबे की तरफ आए। क्या फ़र्क महसूस किया आपने कानून और उसके अमलदारी पर? क्या एक ऑस्ट्रेलिया और एक पाकिस्तान, कानून शायद यहाँ भी है वहाँ भी है, अमलदारी की बात अगर मैं करूँ तो आप एज एन लॉयर क्या फील करते हैं? ऑस्ट्रेलिया में रियली ये बड़ी स्ट्रिक्ट मतलब कानून है, क्योंकि अगर हम जैसे ड्राइविंग की छोटी बात कर लें कि ड्राइविंग में अगर फर्ज करें कि अगर मुझसे गलती हो गई है तो अमेरिका में तो बिल्कुल मतलब कर देते होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि अगर आपकी ड्राइविंग में अगर वो फ्लैश लाइट्स होती है, जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो फ्लैश लाइट्स अगर आपकी वो ब्लिंक कर रही और तो आपको यू हैव टू पे द चार्ज। इसकी वजह ये है कि सामने वाले की आंखों में पड़ सकती है शायद ये वजह होगी। नहीं फ्लैश लाइट मतलब ये है कि वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ये ट्रैफिक के वहाँ पर इस तरीके से नहीं है कि उन्होंने बड़ा मॉडर्नाइज तो वो किया हुआ है कि आपके जो रिसोर्स है जैसे ट्रैफिक वगैरह के है तो उनकी जो गाड़ी में बैठे हुए वो और वहाँ पर जो कैमरा है वो कैमरा ही कैप्चर कर रहा होता है जो ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह होते हैं। तो अगर फर्ज करें कि आपने कोई गलती कर दी, जैसे कि हम अक्सर यहाँ पर ये ग्रीन सिग्नल से अब येलो होता है, येलो से रेड होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि येलो से हम फटाफट निकालें और हम मतलब क्रॉस कर ले, बाउंड्री क्रॉस कर ले या ज़ेब्रा, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी अगर फर्ज करें कि अगर आप आ गए और आपकी मतलब वो गाड़ी या नंबर कैप्चर हो गया और वहाँ पर अगर ये फ्लैश मतलब वो कैमरे ने आपको कैप्चर कर लिया तो यू हैव टू पे द चार्ज, जो भी इसकी पेनल्टी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा। अलम साहब एक अभी हम जिस तौबा की जिक्र कर रहे थे उसमें ये तो आपने हुकूकुल लॉ की बात की कि इसमें जो भी हम खयानत करेंगे या जहाँ भी हमें लग्जिश होगी उसके लिए हमें तौबा का रुजू करना पड़ेगा और फिर मुआफ़ी यकीनी तौर पर अल्लाह पाक देने वाले हैं। यहाँ मैं बात करूँ हुकूकुल इबाद की, यहाँ भी लग्जिश किसी सहवन या जो भी इसमें गलती खुद करे अमदन करे तो क्या इसमें भी तौबा का उनसर किस अंदाज से शामिल करेंगे? क्या मुआफ़ी हुकूकुल्लाह में तो अल्लाह ताला ही यकीनी तौर पे माफ़ करने वाले हैं, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि या अल्लाह पाक ने हमें माफ़ कर दिया होगा। जैसे हम पिछले अंदाज में बात कर रहे थे कि अगर हम पलट के आ गए हैं समझ लें अल्लाह पाक ने हमें माफ़ कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं हुकूकुल इबाद से अगर हम जोड़ने की कोशिश करें कि यहाँ पे हमने किसी इंसान के साथ वो लग्जिश की है या कोई ज़्यादती हुई है, अब इसकी माफ़ी या अब इससे तौबा की क्या तरीक़ेकार होगा? मैं चाहूँगा कि इस पे आपके जवाब पे इस पे दरीना जवाब होगा, यकीन तौर पर हम सब के लिए भी बड़ा ही सीखने का मौका होगा, लेकिन मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फा भी यकीनी तौर पर हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा रमज़ान करीम की बहुत ही पुल्लुफ़्त नशिस्त जारी है नाज़रीन, और रौनक इफ्तार भी अपने आबोताब पर है, लेकिन मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और यहीं से इसी सवाल से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing,
Memon Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students' Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Memon Gujarati Movement. ویلکم بیک ناظرین، رونق افطار کی اس ٹرانسمیشن کی آخری نشست میں ہم ہیں، اور میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے وہ مختصراً جواب ضرور لوں کہ اگر حقوق العباد میں ہم سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس میں توبہ کی کیا گنجائش ہوتی ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیے گا یہ اصول کہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، دونوں معاف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرمائے گا، لیکن حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے کا حق آپ نے اس کے حق کو مارا ہے تو اس حق کے مارنے پر اللہ سے توبہ بھی کریں گے، اور اگر مثال کے طور پر اس کو نقصان جانی طور پر یا مالی طور پر یا کسی بھی اعتبار سے پہنچایا ہے تو براہ راست اس سے معافی بھی مانگیں گے اور اس کا نقصان بھی بھریں گے. یہ بھی یاد رکھیے گا، یعنی صرف معافی سے کام نہیں چلے گا، صرف معافی سے کام نہیں چلے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے بھرے مجمع میں آپ نے ذلیل کیا اور فون پر یا میسج کر دیا بھائی معاف کر دینا، تو نہیں، ان سب کے سامنے ہی آپ نے معافی مانگنی پڑے گی. ایک اور بات، اتنی پیاری حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کیا، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے بڑی محبت فرماتا ہے کیونکہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو فرمایا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بروز قیامت جس کو قتل کیا گیا ہے وہ بروز قیامت اٹھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاتل کو اور اس مقتول کو آمنے سامنے کھڑا کرے گا، اور قاتل مقتول سے فرمائے گا کہ یہ تیرے درجات ہیں، یہ تیرے درجات ہیں، اور اس سے بلند درجہ بھی ہے اگر تو اپنے قاتل کو معاف فرما دے تو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاتل کو اس کی کیے کی سزا بھی دے گا، پھر اس قاتل کو اور اس مقتول کو بھی آمنے سامنے کھڑا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں ہی داخل فرمانا چاہتا ہے، لیکن سبب کتنا خوبصورت اختیار فرمایا کہ ایک قاتل کو اور مقتول کو سامنے کھڑا کر دیا، قاتل کو اس کی سزا دے دی اور مقتول کو اس کا درجہ بتا دیا، اور فرمایا کہ اس سے بڑا بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے اگر تو اس قاتل کو معاف فرما دے. اگر تو قاتل کو معاف فرمائے گا تو تم دونوں کے لیے بڑا درجہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی فیصلہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ملائے گا، اور یوں ایک دوسرے کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی رضا کو وہاں بھی جو ہے نا بندے کی رضا پر راضی ہو کر اسے وہاں بھی اس قدر جنت عطا فرمائے گا، اس کے درجے کو بلند فرمائے گا اس قاتل کو معاف کرنے کے بعد. یعنی وہ رب ہے، معاف فرمانا چاہے تو دونوں کو معاف فرما دے، لیکن یہاں بھی حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی شریعت ہمیں بتانا چاہ رہی ہے کہ حقوق العباد کا اس انداز سے ہمیں خیال کرنا ہے کہ کسی کا بھی حق تلف نہ ہو، اور اگر تلف ہو جائے تو آمنے سامنے کھڑے ہو کر کے معافی مانگنا چاہیے. کیا بات ہے. اور میں آپ کے اس واقعے اس جملے سے جو آپ نے ابھی بیان فرمایا ہے، اس سے میں یہ اخذ کر لوں کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور یقینی طور پر جب تک ہم دنیا میں اس اللہ تعالیٰ کی زمین پر راج کرنے کے لیے آئے ہیں ہم یقینی طور پر، لیکن ہمیں یہاں کے اصولوں کو، جو اصول اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یا متعین کر دیے ہیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں، یہ پھیلے ہوئے ہیں جگہ جگہ. صرف ان نگاہوں کی، ان نظروں کی ضرورت ہے جو انہیں دیکھ سکیں، انہیں پا سکیں، انہیں اپنے اندر منعکس کر سکیں. میم عائشہ، another time. Now I want to ask some few chit-chat questions about you, about your journey, almost around 10 years, 2013 to 2022. What kind of foods you like here? What kind of city, which city you loved in Pakistan, and which language? You know Urdu? My Urdu is Bahut Tora. My Urdu teacher tells me that after 15 lessons I'll be proficient. I've had 4 lessons, so I think it's a 15 lesson. Your 15 years project? No, 15. Well, maybe the way it's going, yes.
that may be the case. Which kind of food you like? Yeah. Well, my favorite food is white chicken handi, which I know how to make. That's Oh, my one yeah. dish. I make a Yeah, nice yeah. white chicken handi. You know. Right, I You do. know how to make it. I do. And the favorite food of everyone, biryani, of course. That's our heart and soul here. Oh, So great. we have biryani. I like sabzis of all kinds, your Great. fresh fruits and things. But the Especially Pakistani bhindi. cuisine is great. Yeah, bhindi. I love bhindi. Bhindi. Okra. Oh, I had a dinner in Okra. Hyderabad, Yeah. or Tando Adams, some friends invited me for dinner, and the wife made 5 different types of bhindi. Oh. I Yeah. didn't know that was possible, but yes, I like Pakistani cuisine. It's good. And like you like a spicy one or? Well, I can take some spicy, but not too spicy. The biryani in Karachi is so spicy. It's Oh. too spicy. I think it will be difficult to absorb. Yes. I don't Yeah. even know. Maybe some of the people in Karachi don't eat it that spicy. यासीन साहब यकीनी तौर पर मैम के साथ अब एक अरसा हो गया और 10 साल से आप काम कर रहे हैं. कैसा पाया आपने एज एन पेट्रियाटिक, यकीनी तौर पर यूएसए अमेरिका से इनका ताल्लुक है, एज एन पेट्रियाटिक अमेरिकन, लेकिन अब जिस अंदाज से वो पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दे रही हैं, तो क्या पेट्रियाटिक पाकिस्तानी भी हमने कहा जाए? हाँ नहीं, बिल्कुल ये कहते हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान इनका दूसरा घर है. हाँ बिल्कुल उन्होंने जी कहा है. बिल्कुल, पाकिस्तान का दूसरा घर है. और इन लोगों से हमने एक चीज़ मैंने सीखी है 10 साल के अंदर कि हम लोग पाकिस्तान के बारे में किसी चीज़ से परेशान होकर, लाइट नहीं होती या कोई भी मसाइल से परेशान होकर हम पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, जी. मगर ये कभी भी अमेरिका के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकती. अगर कोई इन्हें कहे कि अमेरिका के बारे में कोई गलत बात करता है, ये जी, कहते हैं बिल्कुल. नहीं, मेरे मुल्क के बारे में नहीं. जी जी. तो जो मुल्क के साथ सच्चाई, जो चीज़ें हमने इनसे सीखी है, वो हमारे यहाँ बहुत कम पाई जाती है. हमारे यहाँ लोग जो है ना पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और वो अंदाज नहीं होता कि परेशान हो जाते हैं तो फिर मुख्तलिफ जो है ना बुराइयाँ शुरू कर देते हैं. अच्छा, मगर ये एक चीज मुल्क के बारे में जो नहीं आपने आपके ही जवाब से मैं एक सवाल निकालना चाहूँ कि जिन चीज़ों से मैं और आप परेशान हो जाते हैं, इंटीरियर सिंध में मैडम ने बड़ा वक्त गुजार रही हैं. जी वहाँ की यकीन तौर पे एक मखसूस किस्म की लॉजिस्टिक्स हैं, ज़रूरियात वहाँ पे महदूद वसाइल है वहाँ के. उन वसाइल में प्रॉपरली एडजस्ट हो जाती हैं वो, या आप जिससे मैं और आप सम टाइम जो है वो जी. बड़े दिल गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या ये भी उनका भी मेयार ये होता है, या ये अपने आप को उसी पेट्रियाटिक जिस काम के लिए वो आई हैं उसी काम में रहना है? हाँ नहीं, देखिए इनका ये इतनी जल्दी नहीं उगताती और ये बहुत अच्छा. जो है ना मतलब Passion बहुत है. पैशन है इनके अंदर खिदमत खलक का. ये कहती हैं कि इंसान का जो है ना वो असल मकसद जो है ना वो लोगों की खिदमत करना है. ये इस हिसाब से ये इंटीरियर के साथ मेरे साथ सफ़र करती है. वहाँ पर गर्मी के अंदर भी इनको परेशानी तो होती है, जाहिर सी बात है. अब अमेरिका में और इंटीरियर सिंध के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, बहुत ज़्यादा. मगर उसके बावजूद ये मतलब चीज़ों में तंग नहीं होती. इनकी कोशिश यही होती है कि मैं खिदमत खलक जितनी ज़्यादा कर सकती हूँ वो करूँ मैं ना. और हर ऐसा नहीं है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की मैं अंदर डिमांड करती हूँ हर चीज़ की कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए. बस जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं उन्हीं के साथ कोशिश करते हैं कि एडजस्ट करने की कोशिश करते Ask हैं. about you from Mr. Yasin. Sometime limited resources, limited logistics, Oh, yes. and you from USA. Where there's Yeah, everything. sometimes people exhausted for the limitations of the everywhere. And he said you are very committed to with your goals. Yeah, I mean, What do you say? Well, I said earlier, I think that you can live any place. If I can live in Pakistan, you can live any place. I think that I'm a simple person. I have simple needs. I like to get usually 3 meals a day, which a lot of people don't get, but I enjoy Yeah. that. I have a roof over my head. I have friends that are like family, and I have just the people I work with, that the people that we educate and their families. It's a blessing. It's more of a blessing. They give me more than I could ever give them. I want to get a chance in your presence. The camera is on. Please do the message for all the people of the world about Pakistan. How you feel about Pakistan? Yeah. Please, camera. I've been in Pakistan now since 2013, approximately. I mean, I went home a little bit, but approximately 8 years or so I've lived here.
And I can say that the news media, unfortunately, portrays Pakistan in a very negative way, because if I can live here, and I'm a single woman traveling throughout the country, I've been to almost every province here. I travel without any type of security, so my security is Allah. So Yeah, that's the belief. that's my belief, that when it's my time, it'll be over. But in the meantime, I travel all around. The people, they're the most, I say I love my country and I love American people. They're good. But I'm telling you, the most hospitable and the most loving people live here in Pakistan. Thank you. And especially, I That's think, pleasure in our for us. Sindh province, we have a reputation for being very hospitable and very loving. I can go in to knock on any door here and they welcome me in, and my home is your home. Have a cup of tea. They throw out their best Relly quilt. They just bent over backwards to make me comfortable and very loving. And so I say everyone should visit Pakistan, and you should take advantage of the wonderful things that are here. Lots of history in Pakistan, historical places, which I love. Yeah. Many cultures, different cultures, languages, and just the love of the people. It's the best place on earth, I think. Thank you. Thank Thank you. So you. nice of you. Thank Thank you. you very much. Thank you. इस अहम तरीन नोट के बाद कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, शायद हम अपने बारे में उतना नहीं समझते, या जिसे कहते हैं हम अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को भी और अपने मुल्क को भी. लेकिन जो लोग दुनिया से आके पाकिस्तान में बसते हैं या बसना चाहते हैं या आते जाते रहते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये था मैम आयशा का हम सब के लिए पैगाम. और यकीन तौर पे बड़ा आई ओपनिंग पैगाम है हम सब के लिए भी कि अपने मुल्क की कदर तो हमें करनी ही है और हर हाल में करनी है, क्योंकि हमें यहाँ रहना है और हमारे आने वाली नस्लों ने यहीं पर जीना है. आखिर में इस प्रोग्राम को बिल्कुल कि इस आखिरी हिस्से में तमाम मेहमानों का हर मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू वेरी मच मैम आयशा. सो My नाइस ऑफ यू. pleasure. So great to be here. यस मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप बहुत तशरीफ लाए. वी होप सो शुक्रिया. कि अगले प्रोग्राम में कुछ जो तशनीगी रह गई वो अगले किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह जी जी ज़रूर आपसे बिल्कुल, मुलाकात इंशाल्लाह होगी. इंशाल्लाह. अल्लामा साहब, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया. इंतहाई पुरसोज आगाज़ और फिर यकीन तौर पर बड़ा ही दिलचस्प आपने जवाबात के साथ ही जो है नाज़रीन को बहुत किया. थैंक यू वेरी मच निशान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. इसके साथ ही नाज़रीन, रौनक इफ्तार की इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है और कल नए मेहमानों के साथ नए मौजू के साथ हाजिर होंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.